أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 177 جب ہم نے پڑھی تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صفحہ نمبر 27 پر، تو اس آیت میں اللہ تعالی نے نیکیوں کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا تھا کہ 11 قسم کی اہم نیکیاں، یہ گویا کہ اسلام کی پوری ایک عمارت ہے، اور نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مشرق کی طرف منہ کر لے یا مغرب کی طرف منہ کر لے جیسا کہ یہود و نصارہ نے سمجھ لیا۔ وہ جگہ جو تھی وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، اس کی تفسیر میں، کہ یہ یہاں پر تقریباً سورہ بقرہ آدھی ہو رہی ہے وہاں، یعنی آیت نمبر 177، اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت تھی وہاں سے آغاز ہوا تھا مسائل کا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آیت نمبر 178 میں ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مسئلہ قصاص کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ مسائل کا شروع ہوا۔ اب یہ جو مسائل کا سلسلہ ہے یہ اس سورت کے اختتام تک جائے گا۔ پہلا جو آدھا حصہ تھا اس سورت کا، اس میں توحید، رسالت اور یوم آخرت، ان 3 اہم چیزوں کو بیان کیا گیا وقفے وقفے سے، اور اسی دوران پرانی امتوں کی اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ہی بتایا گیا کہ عمل کے لیے پہلے جو ہموار فضا، سازگار حالات، اچھی زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی زمین پر جب کوئی چیز اگائی جاتی ہے، بیج اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پہلے اس زمین کو تیار کیا جاتا ہے، پتھر ہو، چٹانیں ہو، بنجر ہو، بے آباد ہو، وہاں کوئی چیز نہ اگتی ہے اور نہ کوئی شخص وہاں بیج ڈالتا ہے۔ عقل مند آدمی سب سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ واقعی یہ زمین سبزے کے لیے، درخت کے لیے، پودے کے لیے، فصل کے لیے اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ تیاری کرنے کے لیے یہاں پر جو پہلی پوری آدھی کی آدھی صورت تھی وہ سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ دوسرے الفاظ میں عقیدے کی اصلاح کے لیے اور صحیح عقیدے کی پختگی کو بیان کیا گیا۔ ایمان کیا ہے اور رسالت کیا ہے اور عقیدہ یوم آخرت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ ایمان مضبوط ہو گیا اور ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا، تو اب فرمایا کہ اب ہم مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو تو مسائل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ایمان کمزور ہے، ایمان موجود نہیں ہے، تو کسی بھی عمل پر، کسی بھی نیکی پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر عمل کر بھی لیا جائے تو اللہ تعالی کے ہاں مشرک کی کسی بھی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جتنے مشرک نیکی کر لیں، اللہ کے ہاں کسی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ مشرک اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، وہ غیر مسلم اہل کتاب ہوں یا وہ غیر مسلم غیر اہل کتاب ہوں۔ تو انہی مسائل میں گزشتہ آیات میں ہم نے جو مسائل پڑھے تھے ان میں ایک بڑا مسئلہ شراب کا تھا، جس کی تفصیل ابھی باقی ہے، آئندہ کسی موقع پر اس تفصیل کو بیان کیا جائے۔ تو شراب یعنی نشہ آور اشیاء، جن میں سر فہرست شراب ہے، جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اس کی کتنی مضرتیں، کتنے نقصانات اس شراب کی وجہ سے انسان کے اندر اور انسانی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ مذہبی نقطۂ نظر اس کو حرام قرار دیا گیا،
قطع نظر اس سے کہ یہودیت میں بھی شراب حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ نصرانیت یعنی عیسائیت میں بھی شراب حرام ہے، تو ان مسائل میں بعد میں یتیموں کی اصلاح اور ان کی کفالت کا مسئلہ تھا، وہ بھی گزشتہ آیات میں بیان ہوا۔ تو اب جو آیت نمبر 2 سے 21 ہم نے آج پڑھی ہے، اس کے اندر 4 اہم مسائل کو اللہ تعالی بیان کر رہا۔ ایک جو مسئلہ بڑا اہم ہے، نازک ہے، حساس ہے، وہ ہے کسی غیر مسلم عورت سے کسی مسلمان مرد کا نکاح یا کسی مسلمان عورت سے کسی غیر مسلم مرد کا نکاح۔ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگرچہ یہاں پر تو اللہ تعالی نے ایک صاف صاف حکم دے دیا کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں استثناء موجود ہے کہ وہ کہ جو اہل کتاب ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب میں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ یہ 2 قرآن کی آیات ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کا ایک اختلاف ہے، وہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ آئندہ ان مسائل کو پڑھیں گے۔ فی الحال آج کی اس پہلی نشست میں جو درس شروع ہوا ہے طویل عرصے بعد، یہ تمہید ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر جو سب سے اہم ہے وہ ہے مشرک اور مشرکہ سے کسی مسلمان کا نکاح۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور یہ آیت نمبر 221 سورہ بقرہ کی، ان دونوں کو سامنے رکھ کر پوری امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کسی عورت نے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح حرام ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حرام کاری ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ناجائز ہیں، اور اگر وہ عمدن جان بوجھ کے زندگی گزارتی ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئی، وہ مسلمان نہیں ہے، اور مرتد کی سزا واجب القتل، مرتد جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے فیمت وہو کافر، اس سے پہلے یہی آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے گزشتہ آیات میں، آیت نمبر 217 میں ہم نے پڑھا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، تم میں سے جو شخص مرتد ہو کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے یا اسلام کی کسی بنیادی ضرورت یا بنیادی رکن کا انکار کرے، مثلا ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا منکر ہے۔ ایک شخص سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ روزے کا منکر ہے۔ ایک شخص ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ قرآن کا منکر ہے۔ ایک شخص ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ صحابہ کا منکر ہے۔ ایک شخص ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ امہات المؤمنین کا منکر ہے۔ ایک شخص ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن قبر کے عذاب کا منکر ہے۔ یہ سب کافر ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو یہ کہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بعض نیا ایک فتنے والے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، عذاب کہیں اور ہوتا۔ تو یہ اس قسم کا عقیدہ کفر ہے، اس لیے کہ قبر کا عذاب قرآن سے ثابت ہے، قبر کا عذاب حدیث سے ثابت ہے، قبر کا عذاب قیاس سے ثابت ہے، قبر کے عذاب پہ پوری امت نے اجماع کر لیا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن میں سے کسی بھی ایک کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ قرآن کا انکار یا قرآن سے ثابت شدہ کسی مسئلے کا انکار، حدیث سنت کا انکار یا کسی حدیث یا سنت سے ثابت شدہ مسئلے کا انکار، قیاس کا انکار جس پر چاروں ائمہ اور سب نے اس چیز کو قیاسن شامل کیا کہ فلاں مسئلہ ہے۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسا کہ بعض مسائل کو بیان کیا گیا، اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، جس زمانے میں صحابہ رہتے تھے، وہ زمانہ اور موجودہ زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے، چیزوں میں، لوگوں میں، مزاج میں۔ تو کئی چیزیں ایسی تھیں جو اس دور میں موجود نہیں تھیں۔ جدید مسائل ہیں، انشورنس ہے، بینکنگ کا مسئلہ ہے، اعضاء کی پیوندکاری ہے، کسی کو خون دینا ہے، آپریشن ہے، دوسری کئی چیزیں ہیں۔ اب پھر قرآن کی کسی بھی آیت سے یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپریشن تھیٹر میں کسی مسلمان کو لے جایا جائے، اس کا پیٹ پھاڑا اور چیرا جائے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن کیسے اس کو جائز قرار دیا؟ کس نے جائز قرار دیا؟ علماء اور فقہاء نے اس کو قیاساً جائز قرار دیا۔ قیاس
یہ کیا کہ کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم کے کسی حصے کو زخمی کرنا، اس کے جسم کے کسی حصے سے خون نکالنا، دوسرے کسی مسلمان کے جسم سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی کے جسم میں خون داخل کرنا، یا مسلمان کے بدن کے اپنے حصے سے کوئی حصہ گوشت کا ٹکڑا نکال کے اسی کے بدن پہ لگانا، دوسرے کسی مسلمان کے بدن سے کوئی چیز نکال کے جس سے اس کو نقصان نہ ہو اس دوسرے بھائی، یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کو قیاساً فقہاء نے قرآن و سنت کی روشنی سے ثابت کیا۔ قرآن و سنت میں چیزوں کے اصول بیان کر دیے کہ یہ اصل ہے۔ اب اس اصل سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل نکلتے ہیں۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کسی بشر کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی نبی اور ہوتا، کہ وہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو بیان کرے۔ گویا کہ اگر اس نبی کی عمر 60 سال ہے، 80 سال ہے، تو پوری زندگی نہ وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، نہ دوسرے کام کر سکتا ہے، صرف وہ باتیں کرتا رہے، بولتا رہے تاکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو بیان کرے، پھر بھی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ تو دین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اصول بتائے دیتے ہیں، یہ اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں آپ اپنے لیے اپنا راستہ متعین کر لیجیے۔ تو اس لیے قیاس ہے تیسرا، اور چوتھی چیز اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا معنی ہے کہ 1400 سال ہو گئے امت نے اس بات پہ اجماع کیا ہے، یہ چیز یوں ہے اور یہ چیز یوں ہے۔ تو قرآن کی ان دونوں آیات اور اجماع امت کی روشنی سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ کوئی مسلمان عورت وہ کسی غیر مسلم مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مشرک مرد اہل کتاب میں کا مشرک ہو یا غیر اہل کتاب مشرک ہو، یا وہ کسی دوسرے قسم کا غیر مسلم یا کافر ہو، جیسے جدید کافر ہیں، قادیانی ہیں یا اور لوگ ہیں، تو ان سے بھی ان کے مردوں سے کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اختلاف اور گنجائش صرف اس میں ہے کہ مرد اگر مسلمان ہے اور وہ موحد ہے تو کیا اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے تو غیر مسلمہ ہو، مشرکہ ہو، لیکن وہ اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اہل کتاب کے ہاں بہرحال آسمانی کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں ٹوٹا پھوٹا تصور بہرحال موجود رہتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے ہاں اصل میں جو اصل دین ہے جس کے اندر انہوں نے تحریف کی ہے، اس سے پہلے بہرحال توحید موجود تھی۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی مشرک عورت ایسی ہے کہ وہ یہودن ہے یا وہ عیسائی نصرانیہ ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہے، دین اسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہے، اور وہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرتی جس سے وہ مشرکہ کافرہ تصور کی جائے، تو اس سے اس مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے۔ لیکن یہ بہرحال پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، اور سیدنا عمر نے سختی سے اپنے دور خلافت میں صحابہ کے بلکہ کئی صحابہ کے نکاح توڑوا دیے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایران فتح کرنے کے بعد اور روم کی فتح کرنے کے بعد اور بعض دوسرے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں کی جو یہودی یا نصرانی عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کے شہروں میں آئیں، اور کئی مسلمانوں نے، صحابہ نے ان سے شادی کی اس آیت کی روشنی میں سورہ مائدہ کی کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال اور جائز ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھی تم مجھ سے نکاح کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ بن عمر یہ تھا کہ کتابیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اگرچہ امت نے اس بات پہ اجماع کیا، امت کی فقہا اور علماء نے یہ فتویٰ دیا، لیکن اس فتوے کو انہوں نے مشروط رکھا۔ مشروط اس طریقے پہ رکھا کہ علماء نے یہ کہا کہ ہر شخص یہ سوچے اور یہ غور کرے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے، جس طرح سورہ توبہ میں ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله،
خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصرانی عیسائی دنیا یہ کہتی ہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ تو جب نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے تو توحید کا عقیدہ کہاں رہا؟ انبیاء اور آسمانی کتابوں کے بارے میں تو ان کا عقیدہ شروع سے ہے ہی بگڑا ہوا۔ جن مقامات پر اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کو بیان کرتا ہے، مثلا سورہ بقرہ میں ہے پہلے سپارے میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، تو یہاں پر کافر کو الگ بیان کیا اور اہل کتاب مشرکوں کو الگ بیان کیا۔ اسی طریقے سے سورہ بینہ میں یہ ہے شروع میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، دو آیات کی روشنی میں ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی نظر میں مشرک کافر نہیں ہے، مشرک اہل کتاب اور کافر میں فرق ہے، اس لیے کافر کو مستقل الگ بیان کیا اور مشرک اہل کتاب کو الگ بیان کیا۔ اور وہ شرک ایسا ہے، فرمایا اس طرح علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ شرک اتنا بڑا شرک نہ ہو جس کو ہم شرک اکبر کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے دوسرے مقام میں بیان کر دیا۔ تو اگر وہی عقیدہ ہے جو اس وقت یہودیوں کا ہے اور نصرانیوں کا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن نے یہ کہا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ایک ایسی عورت کو کیسے تم اپنی بیوی بناتے ہو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے؟ اس سے بڑا کفر اور شرک۔ تو جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہو اور اللہ کے بارے میں کسی کو بیٹا کہنا یہ معمولی بات ہے۔ سورہ مریم کی آخری آیات ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالی کو کتنا غصہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان اور ساری کائنات اس غصے کو تھما نہیں سکتے جب اللہ تعالی اس بات کو سنتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کا تو بیٹا ہے فلاں۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، دنیا ساری تباہ و برباد درہم برہم ہو جائے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے ان جب دعوا للرحمن ولدا، جب رحمان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی بیٹا ہے کوئی۔ تو اگر اہل کتاب ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے، اسی طریقے پہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ تہجد گزار ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا اور کارساز ہے، یہ شرک ہے، تو یہ بھی کھلا ہوا شرک ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، شاہ عبد القادر دہلوی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا علم بھی اس کائنات پر محیط ہے، جیسا کہ ایک آیت نمبر 126 سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالی کے علم نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص فلاں مخلوق وہ ہر چیز ذرے ذرے کا علم جانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس مشرک میں اور اس مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس قسم کے مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا، رشتہ داری کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی کی ذات میں، اللہ تعالی کی صفات میں شرک کرنا، تو یہ بھی شرک ہے اور یہ لوگ بھی مشرک ہیں، ان سے بھی نکاح اور رشتہ داری جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جو پہلا اہم مسئلہ ہے وہ ہے اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ، اور دوسرا جو مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اگر ایسی کوئی اہل کتاب یعنی کتابی عورت ایسی مل جاتی ہے جس کا عقیدہ توحید بھی صحیح ہے، باقی امور میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، اس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ چیز اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ والا امت، اور دوسری جگہ فرمایا والا عبد، تو یہاں پہ عبد اور اما سے پہلے جو لام ہے، اس لام کے بارے میں فرمایا کہ یہ زور اور تاکید کے لیے ہے، کہ فرمایا کہ کتابیہ عورت
جس کا عقیدہ صحیح ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وہ شریف ہو، آزاد ہو، مالدار ہو، سب کچھ ہو، اس کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان عورت ہے جو کمزور ہے، غریب ہے، لونڈی ہے، کنیز ہے، بدصورت ہے، تب بھی لام جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لونڈی کنیز تک اس آزاد اور مالدار عورت سے زیادہ بہتر ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور تمہیں اچھی لگے، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اچھا لگنا نہ لگنا یہ معیار، تمہارا معیار الگ ہے، ہمارا معیار الگ ہے۔ تمہارا معیار حسن و جمال ہے، مالداری ہے، خاندان ہے، شہرت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اور ہمارا معیار صرف ایمان ہے بس۔ اور اس معیار کے مطابق ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کا معیار، اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ایمان کا معیار جس کو پسند آ جائے گا یدعو الی الجنہ والمغفرہ، جنت اور مغفرت۔ اور اسی طریقے پہ یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے معاملے میں، رشتے لینے اور رشتے دینے کے معاملے میں مسلمان کے سامنے ہمیشہ ایمان اور عمل صالح رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو اس کا صرف خاندان دیکھا جائے۔ اس سلسلے میں وہ متفق علیہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جیسا اب حدیث میں آیا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرو تو لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 چیزیں ہیں متفق علیہ حدیث میں۔ سب سے پہلے کہا کہ اس کا مال دیکھو، اس کے بعد اس کا حسب نسب دیکھو، اس کے بعد اس کا جمال دیکھو، سب سے آخر میں دین کو ذکر کیا۔ تو حالانکہ یہ چیز ناسمجھی کی دلیل ہے، قرآن اور حدیث میں بعض اوقات سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات سب سے اہم چیز کو سب سے آخر میں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری جگہوں پہ ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی حرام جو ہے انما حرم علیکم المیتہ، مردار، یہ پہلا حرام۔ اس سے زیادہ بڑا حرام والدم، بہتا ہوا خون، اس سے زیادہ حرام ولحم الخنزیر، خنزیر، اور سب سے زیادہ حرام پھر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دی جائے۔ تو حدیث میں یہی معاملہ ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا مال دیکھا جائے، اور مال سے بھی زیادہ جو چیز دیکھی جائے وہ اس کا جمال ہو، اس کا حسب نسب ہو، اور حسب نسب سے بھی زیادہ جو چیز دیکھی جائے وہ اس کا جمال ہو، اور سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جائے وہ اس کا دین ہو۔ اس لیے سب سے اہم چیز کو سب سے آخر میں بیان کیا، اور بعض اوقات اس کا عکس ہوتا ہے، سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اور کیسے ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز ہے؟ اس لیے کہ جب فرمایا کہ کسی عورت سے یا کسی جگہ رشتہ کرو تو سب سے پہلے اس کا مال دیکھو، تو خاموش ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد فرمایا اس کا حسب نسب دیکھو، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا جمال دیکھو، کچھ نہیں کہا۔ جب دین کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ فاظفر، اگر دیندار عورت مل جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مال، جمال، حسب نسب کے بعد فاظفر کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ دینداری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے۔ اور آگے ایک اور چیز فرمائی، فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر دیندار عورت مل جائے تو فاظفر، تم کامیاب ہو گئے، تربت یداک، اور تم نے اپنے دونوں ہاتھ بھر لیے رحمت سے اور کامیابی سے۔ اب آدمی کسی خزانے میں یا کسی اچھی جگہ دونوں ہاتھ ڈالتا ہے یوں اور خوب مٹھی، تو میں کہ تم نے دونوں ہاتھ اپنے بھر لیے، ڈبو دیے پورے، اچھائی میں، ترقی میں، دینداری میں، برکت میں، اگر تمہیں دیندار عورت مل گئی، اگر تم نے دیندار عورت کا رشتہ قبول کر لیا۔ تو رشتوں کے بارے میں یہ چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہ دینداری ہے، ایمان اور دینداری ہے۔ باقی چیزیں بھی ضروری ہے کہ انسانی معاشرے میں بہرحال مال کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی کمزوری کا علم ہوتا ہے، تو بعض لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ جمال پہ مر مٹتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اپنی کمزوری کی وجہ سے خوبصورت ترین
رشتہ تلاش کرو. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، فرمایا اگر ایسا ہے تو تم ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ. اگر ایک مسلمان خاندان ہے اور مالدار بھی ہے تو کون انکار کرتا ہے؟ اگر حلال کمائی ہے، حرام کی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، مال بھی خیر ہے. اور اسی طرح اگر حسب نسب بھی اچھا ہے، اس میں کون سی برائی ہے کہ آدمی اچھے خاندان کی لڑکی تلاش کرے؟ کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اچھے خاندان سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہر آدمی سوچنا شروع کر پرائم منسٹر کی بیٹی سے وہاں نکاح ہو. اچھے خاندان سے مراد یہ ہے کہ شرفاء اچھے خاندان ہو، اہل علم ہو، شریف لوگ ہو، سنجیدہ ہو، معاشرے میں ان کی شرافت، متانت، سنجیدگی، بردباری، تحمل، اس کی وجہ سے ان کا نام. یہ تمام چیزیں جو حدیث میں بیان ہوئی اپنی جگہ خود اہم ہے. جو یہاں پر تیسرا مسئلہ بیان ہوا ہے اس آیت میں، وہ غلام اور لونڈی کا مسئلہ ہے کہ اسلام میں کسی کو غلام بنانا اور لونڈی بنانے کا کیا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں خوب لوگوں نے لکھا اور بیان کیا، حالانکہ یہ بڑا ایک واضح اور آسان سا مسئلہ ہے. اس میں نہ تو غیر مسلموں اور مغربی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہی نہیں ہے، اور نہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ نہ ماننے والے ہر شخص کو آدمی غلامی بنا لے. نہیں، بلکہ یہ کہ اسلام نے عزت نفس کو بہرحال ترجیح دی ہے، لیکن وہ حالات، جن مخصوص حالات میں لوگ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے بندوں سے لڑتے ہیں اور اللہ کے توحید کے علم اور پرچم کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے یہ مقرر کی ہے کہ ہم تمہیں ذلیل کرتے ہیں. تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اور اسلام وہ پہلا دین نہیں جس نے یہ حکم دیا ہے. یہودیت، نصرانیت میں بھی یہ احکامات موجود ہیں کہ غیر جو تمہارے دین کے دشمن ہو، اگر تم ان پہ قابو پالو تو تم ان کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ دو. بائبل میں لکھا ہوا یہ اور کتابوں میں لکھا ہوا. اسلام نے یہ کہا کہ وہ غیر مسلم جو حالت جنگ میں نہیں ہیں، اور وہ غیر مسلم جو معذور ہیں، اور وہ غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، وہ غریو ذمہ ہیں، ان کو تم نہیں چھیڑ سکتے. گرجے ہیں، مندر ہیں، چرچ ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں تم داخل نہیں ہو سکتے. بوڑھوں، بوڑھیوں، بچیوں، بچوں کو تم نہیں چھیڑ سکتے. گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. فصلوں، درختوں کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. بازاروں، مارکیٹوں کو تم چھو نہیں سکتے. البتہ میدان جنگ میں اگر عورتیں اور مرد تم پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں یا ہتھیار اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں اور تم ان پہ قابو پا لیتے ہو، تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو تم غلام بناؤ. اس لیے یہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور نہ صرف تمہیں قتل کرنے آئے تھے بلکہ اللہ کی توحید کو ختم کرنے آئے تھے. اللہ کے نام کو نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کا نام بلند رہے گا. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو غلام بنایا جائے. پھر جب یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو احکامات ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کو آزاد کر دو. قرآن ہمیشہ غلاموں کی آزادی کا حکم دیتا ہے. قرآن نے کبھی اس چیز کو بیان نہیں کیا کسی کو غلام بنایا جائے. حدیث بھی بار بار یہ چیز بیان کرتی ہے. آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، فک رقبہ، من اعتق رقبۃ. حدیث میں کثرت یہ الفاظ ہیں جو نیکیوں کی فضیلتیں ہیں. ان میں یہ ہے کہ جس شخص نے کسی غلام کو چھڑایا، آزاد کیا، اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا. تو یہ چیز ہے، اس سے یعنی موعود ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کنیزوں اور لونیوں کے بارے میں مستقل احکامات ہیں قرآن کے اور حدیث کے. اسی طریقے پہ جو یہاں پہ چوتھی چیز بیان ہوئی ہے وہ عجب ہے. وہ عجب کا جو اصل معنی ہے وہ خود پسندی. ایک ہوتا ہے تعجب اور ایک ہے عجب اور ایک ہے عجب. اگر عین کے پیش سے ہو عجب تو عجب کے معنی ہوتے ہیں خود پسندی، اعجاب المرء بنفسه. آدمی صرف اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، سب سے بلند سمجھے، سب سے اعلیٰ و برتر سمجھے، کسی اور کو خاطر میں نہ لائے، اس کو عجب کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے عجب، کسی چیز کو عجیب سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے تعجب،
تعجب میں پڑ جانا۔ تو یہاں مسئلہ عجب کو بیان کیا کہ تمہارے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ ممکن ہے یہ ہو کہ مشرک اور مشرکہ کو اہمیت دی جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اور سب سے آخر میں جیسا کہ قرآن میں یہ اصول رہا ہے کہ مسائل اور احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی آخر میں نتیجے کو بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ تو کہا کہ دیکھو، اگر مسلمانوں کے مقابلے میں اور ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے مقابلے میں مشرکوں، کافروں اور دین دشمنوں کو ترجیح دی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کے داعی ہیں، آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ آگ دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دینداروں کو، ایمان والوں کو، موحدین کو ترجیح دی جائے گی اور اس چیز کو پسند کیا جائے گا تو واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب جہنم کا ذکر ہوا تو اللہ تعالی نے صاف صاف ان کا نام لیا، اور جب جنت اور مغفرت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ بھی ایمان والوں پر اللہ کا ایک بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑ دی۔ تو یہ بھی فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار اولئک یدعون الی الجنۃ والمغفرۃ، جیسا کہ پہلے ان کے بارے میں اولئک یدعون الی النار، تو یہاں پہ یہ ہوتا واولئک یدعون الی الجنۃ والمغفرۃ باذن اللہ، یہ جو ایمان والے ہیں اللہ کے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یوں اصولاً عبارت لغت کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے ایسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالی اپنی معیت کو ایمان والوں کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی طرف سے ہم خود بولتے ہیں اور ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جو دعوت دیتے ہیں وہ ہماری ہی دعوت ہے، ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ ایمان والوں کی دعوت ہے، ایمان والے جو دعوت دیتے ہیں وہ ہماری دعوت ہے۔ وہ یہ ہے کہ الی الجنہ والمغفرہ باذنہ۔ اور یہ آیات، یہ احکامات، یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لعلہم ویبین آیاتہ، اور اللہ تعالی اپنی آیات کو، احکامات کو، مسائل کو اس لیے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایمان والی لونڈی تک مشرکہ سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح میں نہ دو مشرکوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور غلام مسلمان تک بہتر ہے مشرک سے خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالی بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اور وہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے اور وہ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر 221 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس آیت میں سب سے پہلے جو اہم مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مشرکوں سے نکاح کا مسئلہ ہے۔
اور اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا تھا کہ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، ان آیات میں آیت نمبر 177 میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الى آخر الآیہ۔ تو وہ آیت جو آیت نمبر 177 تھی، وہاں سے سورہ بقرہ کے اس اہم حصے کا آغاز ہوا تھا، اور یہ وہ حصہ ہے کہ جو اس سورت کے آخر تک جائے گا، اور اس حصے میں مسائل اور احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت نمبر 177 جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، تقریباً وہاں تک سورہ بقرہ کا آدھا ہو گیا، نصف سورت مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد والی جو نصف سورت ہے اس کا تعلق احکامات سے اور مسائل سے ہے، اور اسی آیت سے آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد والی آیت 178 سے حکم قصاص کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور اس طریقے پہ یہ مسائل چلتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نمبر 221 تک بات پہنچی، اور اس آیت کے اندر بھی ایک نہایت ہی اہم معاشرتی اور مسلمانوں کے معاشرے سے جس کا تعلق ہے، یہ حساس اور نازک مسئلہ ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یا کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ آیت نمبر 221 ہے، اس میں تو یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ یہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یا کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا کہا۔ تو یہاں پر مطلق ممانعت ہمیں نظر آتی ہے، اس آیت میں مطلق منع کر دیا گیا کہ نہ تو مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے شادی کرے، اور نہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے شادی کرے۔ البتہ بعد میں پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اس مسئلے سے ایک اہم چیز دوسری جو استثنائی صورت نکالی وہ یہ ہے کہ جہاں تک مسلمان عورت کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو کسی بھی صورت اور کسی بھی طرح خواہ حالات کسی بھی قسم کے ہوں، مسلمان عورت کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو وہ مرد، یا وہ غیر اہل کتاب میں سے ہو۔ مسلمان عورت کے لیے قطعاً اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے۔ البتہ مسلمان مرد کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے بعض مفسرین نے یہ جواز نکالا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس کا تعلق یا وہ یہودی ہو، یہودیوں سے ہو، یا وہ نصرانیہ ہو، نصرانیوں سے ہو۔ لیکن امام ابن جوزی اور بعض دوسرے محققین نے یہاں پر بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جس طریقے پہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر سے یہ بات منقول ہے کہ یہ چیز کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جو نقصانات ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے۔ اور پھر جو اس کے جواز کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو ان کی شرط بھی وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ صحیح اہل کتاب میں سے ہو اور وہ پاک دامن عورت ہو۔ محصنات کا لفظ سورہ مائدہ میں استعمال ہوا ہے، اور یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔
اب وہ لوگ کہ جو یورپ میں عورتوں سے شادی کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اسلام نے مسلمان مرد کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو کیا وہ عورتیں یقیناً اور واقعی پاک دامن ہوتی ہیں؟ جبکہ یورپ میں کسی پاک دامن عورت کا ملنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا اعتراف خود اہل یورپ کرتے ہیں، اور لکھنے والوں نے اور اہل علم طبقے نے وہاں پہ یہ اعتراف کیا، بارہا کیا کہ ہمارے ہاں یہ چیز بالکل ہی یعنی ناممکنات میں سے ہے، محال ہے یہ چیز۔ اس غلیظ معاشرے میں رہ کر مسلمان عورت جو وہاں رہتی ہے وہ تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے کی فرد ہے، لیکن وہ عورتیں کہ جو وہیں کی ہیں، جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اور اس دور میں یہ بات بھی آیا ہے سب پہ، اور یورپ میں رہنے والے مسلمان بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دینی اعتبار سے نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ ان کی اکثریت دہریوں پہ مشتمل ہے، ملحدین پہ مشتمل ہے، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ انبیاء کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ شریعت کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ حلال کو حلال سمجھتے ہیں، نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ خود بائبل جن چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، بائبل جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتے بلکہ سرے سے اس کے وہ منکر ہیں۔ تو خود بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غیر مسلم ہے، اس لیے کہ بائبل ان کو کافر قرار دیتی ہے اور نجس قرار دیتی ہے جو مسیح کی تعلیمات سے نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو مسیح کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، بائبل نے ان کو نجس اور غلیظ اور پلید کہا ہے۔ تو خود وہ اپنی کتاب کی روشنی میں خود وہ صحیح معنوں میں وہ نہ نصرانی ہیں اور نہ یہودی ہیں۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے جو چیز یہاں بیان ہوئی وہ لفظ شرک ہے کہ مشرک اس سے نکاح کسی بھی طریقے پہ نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا شرک ہی نہیں رہا بلکہ وہ کفر سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور یہ خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب یہود یہ کہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ یہ کہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ ان کو اہل کتاب سمجھ کے ان کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب اس بات کو پیش کیا گیا کہ صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ نے سیدنا عمر کی خلافت میں بعض اہل کتاب سے خواتین سے نکاح کر لیا تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے شدید غصے کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ نافع یہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا سئل عن نکاح النصرانیۃ والیہودیہ قال ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین، ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین ولا اعلم من الاشراک شیئا اکبر من ان تقول المرأة ربها عیسی وهو عبد من عباد اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں پہ مشرک عورتوں کا نکاح حرام کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے تم نکاح کرتے ہو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ تو اسی طریقے پہ ایک شرک تو وہ ہے کہ جو اہل کتاب کا شرک ہے، اور پھر یہ جو غیر مسلم طبقہ ہے اس کے ظاہر ہے کہ دو بڑے حصے ہیں، ایک حصہ اہل کتاب پہ مشتمل ہے جو یہودی اور نصرانی ہے، اور دوسرا طبقہ غیر اہل کتاب پہ مشتمل ہے جو کہ
عام غیر مسلم ہیں، تو اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی، ان کے بارے میں اس آیت سے ثابت ہوا کہ ان سے نکاح کسی بھی طریقے پہ درست نہیں ہے۔ نہ مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلمہ عورت سے نکاح کریں، خواہ وہ یہودیہ ہو، نصرانیہ ہو یا دوسری کوئی کافرہ ہو، اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی دوسرے قسم کا غیر مسلم کافر ہو یا مشرک ہو۔ تو سب سے پہلے یہودیوں سے نکاح کی یہاں ممانعت ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے یہود سے یہاں نکاح کی حرمت اور ممانعت ثابت ہوئی، اور اس کے بعد پھر نصرانیوں سے، اور اسی طریقے پہ مجوسی، ہندو، سکھ، ملحد اور دہریے، قادیانی، اور وہ شیعہ کہ جس شیعہ کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہو، وہ روافض، اور وہ شیعہ جن کے عقیدے میں کفر ہو کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہوں اور صحابہ کے ارتداد کے قائل ہوں اور امہات المؤمنین پہ الزامات کے وہ قائل ہوں۔ اگر ان کے عقائد میں کفریہ عقائد موجود ہیں تو وہ بھی دوسرے کفار کے سے کافر ہیں، اور اگر ان کے عقائد میں کفر نہیں ہے، صرف تفضیل علی ہے باقی اصحاب پر، تو یہ کفر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو یا اس کی کسی خاص صفت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، مثلا اللہ تعالی کا علم محیط ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، آیت نمبر 126 سورہ نساء کی، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کا علم بھی ہر شے پر محیط ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو گیا، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا عالم ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے، اور اس میں غیر اللہ کی شرکت شرک ہے۔ اس زمانے میں یہ عام عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر یا فلاں بزرگ یا پیغمبر علیہ السلام کو ذرہ ذرہ کا علم ہے، یہی شرک ہے۔ یہ عبارت ہے شیخ الہند کی، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق میں سے کسی کو دینا، یہ شرک ہے، اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے، اور مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ اہم لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ نکاح کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شہوات کو مکمل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، بلکہ نکاح کی جو اہمیت ہے، جو فوائد ہیں، اور جن فوائد کی وجہ سے، جن حکمتوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مستقل سنت کو بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس اہمیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کے فوائد بہت کثیر ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات بھی کثیر ہیں۔ اس لیے کہ یہ معاشرے میں ایک گھر بستا ہے، اور اس گھر سے پھر کئی گھرانے آباد ہوتے ہیں، اور اس گھر میں بسنے والوں کا تأثر دوسرے لوگوں پہ پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ رشتہ اللہ کی توحید پہ قائم ہو، کہ یہ رشتہ بنتا ہی اس کے نام پر ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا نام بیچ میں آیا، اللہ کے نام میں اجنبی اور ایک دوسرے کو نہ پہچاننے والے، ایک دوسرے سے ناواقف دو انسانوں کو آپس میں باہم ایسا پیوست اور متصل کر دیا، اور ایسا ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت کو قائم کر دیا اور ڈال دیا،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ نے اپنے نام کی برکت سے اس رشتے میں جو برکت اور جو الفت اور جو لذت اور جو حلاوت رکھی ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اس لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کی برکت سے اور جس کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء کی پہلی آیت. اس لیے فرمایا کہ نکاح کا معاملہ صرف دو بول پڑھ کر کسی کو اپنے گھر لانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مستقل اہم مسئلہ ہے. اور نکاح کی اہمیت اور اس کے فوائد اس کے بارے میں مستقل کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو بیان کریں گے. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس نازک مسئلے پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی یہ رہنمائی کی ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مشرک نہ آنے پائے. تمہارے گھروں میں مشرکوں کا داخلہ بند ہے. نہ کوئی مشرک مرد تمہارے گھر میں داخل ہو، نہ مشرکہ عورت تمہارے گھروں میں داخل ہو. اس لیے کہ اگر مشرک تمہارے گھروں میں داخل ہوئے تو صرف گھروں میں ہی داخل نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے معاشرے کے اندر وہ شرک اور فساد کو پھیلائیں گے. تو جب اہل کتاب کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تو غیر اہل کتاب جو عام کافر ہیں ان کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی بدبخت مجرم کسی ہندو عورت سے نکاح کر لے یا کوئی ظالم کسی سکھ عورت سے نکاح کر لے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے، یعنی یہ تو خود اپنی جگہ ایک ظلم ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے نکاح کرے، وہ عورت یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے نہ ہو، نجس پلیت غلیظ گندی قوم، اس کو یہ مسلمان اپنے گھر میں لائے اور اس سے پھر اس کی اولاد پیدا ہو. اور اس سے بڑا جرم جو اس کائنات کا بدترین جرم ہے اور اس زمین کا سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح کرے. اس سے بڑا ظلم اس زمین پر اور کوئی نہیں ہے، خواہ وہ یہودی ہو اور یا نصرانی ہو. اور اس سے بڑا ظلم پھر یہ ہے کہ مسلمان عورت کسی ہندو سے نکاح کر لے جو کائنات کی غلیظ ترین مخلوق، پیشاب پینے والے اور گائے جیسے گند کے غلاظت کے ڈھیر کو پوجنے والی گندی قوم، اس کو یہ اپنا شوہر بنائے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. خسر الدنیا والآخرہ. اس قسم کی عورتوں اور اس قسم کے لوگوں پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری مخلوق کی لعنت برستی ہے. اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس مسئلے پہ ہمیں خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں میں اور اپنی مسلم برادری میں اس بات کو عام کرنا ہے کہ جب رشتوں کا معاملہ ہو، رشتہ جب دیا جائے یا جب رشتہ کہیں کیا جائے تو سب سے پہلی چیز ایمان کو دیکھا جائے، اس کے بعد عمل صالح کو دیکھا جائے. اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہم نے پڑھا کہ تنکح المرأۃ باربع. عورت سے 4 وجوہ اور 4 بنیادوں، 4 اسباب، 4 خوبیوں، 4 صفات کی وجہ سے نکاح کیا کرو. اور ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ولدینہا، جمالہا بھی ہے اور مالہا بھی ہے، حسبہا بھی ہے. لیکن سب سے اہم چیز اس کے جمال سے، اس کے مال سے، اس کے حسب نسب سے، یہ 3 چیزیں. ان سے سب سے زیادہ اہم چوتھی چیز ہے وہ ہے ولدینہا. فاظفر بذات الدین تربت یداک. ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت اگر تمہیں مل گئی تم کامیاب ہو گئے. فاظفر بذات الدین، دین والی عورت مل گئی تو فاظفر تم کامیاب ہو گئے. تربت یداک، تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت سے بھر لیا یا اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت میں داخل کر دیا. تو
اس لیے یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے یورپین ممالک میں بہت سارے مسلمان وہاں کی نیشنلٹی کی وجہ سے اور گرین کارڈ یا دوسری بعض سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو اس معاشرے میں ایسی کوئی عورت ملتی ہے جو یہودیہ، نصرانیہ یا دوسری غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ عورت اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے اور اگر اسلام کو قبول کر لے اور اگر میں اس کو اسلام کی دعوت دوں تو یہ اسلام کو قبول کر لے گی، اور اگر اسلام کو قبول کر لے تو اچھی مسلمان عورت بن کے زندگی گزارے گی۔ ہدف اس مسلمان شخص کا یہ ہو کہ اس اللہ کی بندی کو میں جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ والی زندگی سے بچا لوں۔ اگر یہ نیت ہے اور یہ ہدف ہے تو پھر یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر نیت میں گرین کارڈ نہیں ہے اور ڈالر اور پونڈز کمانے نہیں ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو اگر نیت یہ نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ والی زندگی سے میں بچا لوں، اگر اس نیت کی وجہ سے کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے اور وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے، وحسنت اسلام، اور اسلام اچھے طریقے سے قبول کرتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بلند مقام ہے۔ اور لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کسی دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص غیر مسلم عورت سے شادی کرے تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، تو عموماً ان سے ہم کہا کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی جب آیا اور ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہا تو آپ نے پہلے اس سے یہ کہا کہ دیکھو مسئلہ بتایا، اور پھر یہ کہا کہ استفتی قلبک، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے بھی پوچھ لو۔ تو تم جو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز کے دلائل ہمیں دیتے ہو، تم اپنے